کراچی کی جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہیں، کراچی کے لوگوں کی پراپرٹیز کو مارا جا رہا ہے، کراچی کے لوگوں کا پیسہ کرپشن کی نظر کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ قرار دے، اول تو زیادہ تر چیزیں ایوان میں لاتے نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایوان میں لے بھی آتے ہیں تو وہ چیزیں لے کر آتے ہیں کہ جس کی منظوری کے ذریعے پھر اپنے مذموم عزائم کو آگے بڑھا سکیں۔ کراچی میں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے، کراچی میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو وہ کام یا تو وفاقی حکومت کے دیے ہوئے پیسے سے ہو رہا ہے یا کراچی والے جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہو رہا ہے۔ جس طرح مرتضی وہاب صاحب نے کہا تھا نا یوسف صاحب کے لیے کہ ان کے ابا کا پیسہ ہے، تو میں آج یہ بات پھر کہتا ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب کے ابا کا پیسہ نہیں ہے جس سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں جیے بھٹو کا نعرہ، جہاں جاتے ہیں پیپلز پارٹی کا بینر، جہاں جاتے ہیں افتتاح کرتے ہیں تو یہ ان کے ابا کا پیسہ ہے جو لا کر یہ کام کرواتے ہیں۔ یہ تو وہ کام کرواتے ہیں، ہب نہر میں لا کر اپنے بھٹو صاحب سے افتتاح کرا دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اس کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے منیر ایکسپریس سے بنائی، اس کا کیا حال ہوا؟ بی آر ٹی بن رہی ہے، اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ کریم آباد انڈر پاس، اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ پوری کراچی کی سڑکیں دیکھیں، فرنٹیئر کالونی میں ایک نالا بنایا تھا، وہ ایک بارش کے اندر بہہ گیا۔ بھائی بات یہ ہے اپنے گریبان میں ان کو منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ آج ان کو پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کہلوایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا اجلاس بہت اچھے طریقے سے ہو، اس موضوع پر ہم لوگ بات کریں، قراردادوں پر بات کریں، اور آج کوئی تفرقے کا تاثر نہ جانے پائے۔ چنانچہ آج نے دیکھا کہ آج جب اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے میں نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی اس میں بھی میں نے یہ بات کی کہ سارے اختلافات ہمارے اپنی جگہ آپ سے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا اجلاس ہم اس طرح کریں کہ پوری پاکستانی قوم کو ایک تاثر جائے کہ تمام اختلافات کے باوجود جب بھی کوئی پاکستانی قوم پر برا وقت آئے یا پاکستانی قوم کے لیے کوئی اہم وقت ہو تو پوری پاکستانی قوم متحد اور متفق ہوتی ہے، ایک پیج کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو اپنا ایجنڈا ہے اور پیپلز پارٹی جس ایجنڈے کے تحت کراچی شہر پر قابض ہوئی ہے، جو ایجنڈا ان کا لوٹ مار کا ہے، جس کے تحت پوری کراچی کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، کراچی میں پورے کرپشن کا ایک ایسا سسٹم قائم کر دیا ہے کہ جو کراچی کے عوام کو بدترین طریقے پہ متاثر کر رہا ہے۔ کراچی کا ہر شہری ان کے کرپشن کے اس سسٹم کی وجہ سے متاثر ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ میری تقریر کے بعد جو کرم اللہ وقاصی صاحب ہیں انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے اس پہ کچھ شگوفے لانے کی کوشش کی لیکن وہ بار کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے ان شگوفوں سے پیچھے وہ ہٹ گئے۔ لیکن نجمی عالم صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نجمی عالم صاحب جس ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور جو ان کا ایجنڈا ہے انہوں نے آج اس کو پورا کرتے ہوئے ایوان کا پورا ماحول خراب کیا، اور پورے ایوان کی جو کارروائی جس طرح چل رہی تھی، جس طرح ایک اتفاق کے ساتھ پورا ایوان ایک میسج دینا چاہ رہا تھا، اس کو خراب کر دیا۔ دوسری چیز ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی والے غنڈہ گردی کے ارادے ہی سے آتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ایوان کے اندر بیٹھی ہوتی ہے جو منتخب نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو کرسیاں درمیان میں لگائی جاتی ہیں اس میں ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ جو مستنڈے ٹائپ کے لوگ ہیں، جو مار پیٹ میں ماشاءاللہ صف اول میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے جو یوتھ کونسلر ہیں ان سے باقاعدہ کرسی کھینچی زبردستی، جس کے نتیجے میں وہ گرے نیچے، اور پھر ان پر پورے کے پورے لوگ آ کے پل پڑے، مارنے کی کوشش کی، دھکے دیے، اور باقاعدہ جو ایک غنڈہ گردی کا ماحول ہے اس کو پورے ایوان کے اندر پیدا کر دیا۔ مرتضی وہاب صاحب کو نہ سیاسی نارمز کا پتہ ہے، نہ وہ جو پارلیمانی نارمز ہیں اس کے قائل ہیں۔ آج بھی جب ہم نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ان کی بدماشی کی وجہ سے اور ہم اپنے اپوزیشن کے کمرے میں آ گئے، تو جب 3-4 لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے جن میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے، جس میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر تھے، تو ہم نے پھر دل بڑا کیا، ہم نے پارلیمانی نارمز پر عمل کرتے ہوئے ہم دوبارہ ایوان کے اندر چلے گئے، لیکن انہوں نے وہی بےہودگی کی جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ آج بھی پارلیمانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جب ہم گئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں تقریر کا موقع دیتے، ہم آج کے مسئلے پر گفتگو کرتے اور معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے پھر وہی چالاکی، ایک گھٹیا جو سیاست ان کی ہے اس کو اختیار کیا اور ایک تقریری مقابلہ اپنے لوگوں کا شروع کرا دیا، جس میں 1 2 3 4 5 اور 9-10 لوگوں کو انہیں تقریر کرا دی۔ اس کے بعد جب میں بات کرنے کے لیے اٹھا کہ بھائی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے، یہ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا ہے، ایک تو آپ نے دھوس اور دھاندلی کے ذریعے سے ساری قراردادیں ہماری غیر موجودگی میں منظور کرا لی۔ اگر آپ ہم کو بلانا چاہتے تھے،
اگر آپ ہم کو اس کارروائی کا حصہ بنانا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا ہمارے آنے کا انتظار کرتے. آپ 10 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کر دیتے. کراچی میں پیپلز پارٹی نے جس طرح قبضہ کیا ہے، جس طریقے سے وہ کرپشن کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ اس کونسل کو چلا رہی ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کراچی میں رہے. جس چیز سے یہ بوکھلائے ہوئے وہ ہماری عدم اعتماد کی تحریک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو دھمکیاں دے کر، اس طرح کی غنڈہ گردی کر کے اور کچھ اجلاس منعقد کر کے، کچھ تصویریں شائع کر کے وہ اس معاملے کو دبا لیں گے. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. وہ خود دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی بھی، اور اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوگی.